علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خوبصورت خیال ہے، اور اس کو روایت کرنے والے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اپنے والد امام باقر سے، اور امام باقر اس کو روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ پوتے ہیں، آپ بیٹے ہیں حضرت زین العابدین کے، زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں حضرت علی کے، تو لہٰذا یہ اہل بیت کی روایت ہے، اور اہل بیت کی روایت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیالات کیا ہیں؟ روا جعفر عن ابیہ، امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں، ان علی کان یقول، حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کان یقول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں انام نقاتلہم علی التکفیر ولم یقاتلونا علی التکفیر لنا ولکننا رأینا اننا علی حقی رعونا اننا علی حقی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جن سے ہمارا قتال ہوا، ہمارا میدان لگا، ہمارا جھگڑا بھی ہوا، یہ اس بات پر نہیں ہوا کہ وہ ہمیں کافر کہتے تھے یا ہم ان کو کافر کہتے تھے، اس بات کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ وَلَمْ يُقَاتِلُونَ عَلَى التَّكْفِيرِ لَنَا، وہ ہم سے اس بارے میں نہیں جھگڑتے تھے کہ ہم کافر ہو گئے، نہ ہم ان سے جھگڑتے تھے کہ وہ کافر ہو گئے۔ آج لوگوں نے دیکھ بڑی طرح طرح کے وہ بنا کے جو ہے نا منسوب کر دیے، فاسق کہا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تشیع گروہ سے بچنے کی توفیق دے۔ ہمیں نہیں پتہ، ہم کہتے ہیں چلو سارے ٹھیک ہیں، یہ سارے ٹھیک نہیں نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی کو گالی دے اور دوسرا نہ گالی دے تو آپ کہیں کہ بس سارے ٹھیک ہو گئے، ایک حضور کو کہے کہ مار کے مردہ ہو گئے اور دوسرا کہے نہ ہو گئے، تو پھر دونوں برابر ہو سکتے نہ؟ ہرگز ایسی بات آپ یہ جملہ کبھی ذہن پر جو سارے ٹھیک ہو گئے، سارے ٹھیک نہیں ہوئے۔ عقائد معیار دیکھیں نا، معیار کیا ہے؟ جس کا معیار اچھا ہے وہی ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا، فرمایا ہمارے جو محارب ہوئے، ہمارے جو مد مقابل ہوئے، ہمارا جن سے جھگڑا ہوا، جھگڑا اس بات پر نہیں تھا کہ ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں یا وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، اس بات کو جھگڑا نہیں تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وَلَكِنَّا رَأَيْنَا إِنَّنَا عَلَى حَقِّ، ہم سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، رَأَوْنَا عَلَى حَقِّ، انہوں نے سمجھا کہ وہ حق پر ہے۔ اور یہ اجتہاد کی علامت ہے، جو بندہ مجتہد ہوتا ہے کبھی اجتہاد صحیح ہو جاتا ہے، کبھی غلط ہو جاتا ہے، گناہ کسی پر بھی نہیں ملتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ ہماری اجتہادانہ صلاحیتیں تھی، ہم سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں۔ کفر کا تو فتویٰ نہ ادھر سے جاری ہوا نہ ادھر سے جاری ہوا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا فیصلہ ان الفاظ کے اندر کرے تو پھر کسی کو کیا یہ جرت ہے کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں آج سندیں جاری کرے کہ وہ مومن تھا یا وہ مومن نہیں تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیں۔ پھر دوسرے مقام پر جعفر، یہ بھی وہی روایت ہے، سند وہی ہے، حضرت جعفر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابیہ، وہ اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں ان علی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں نصب احد من اہل الحربہ الی الشرک ولا الی النفاق ولكن یقول ہم اخواننا بغوا علی علینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ شرک کی بنا پر نہیں تھا کہ وہ مشرک ہو گئے، ہمارا ان کا مقابلہ اس بات پر نہیں تھا کہ وہ منافق ہو گئے،
لیکن ولیکن یقولو ہم اخواننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ولیکن ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور بھائی ہونے کے ناطے بغو علینا، ہاں ہمارے حکم کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ خلیفہ چہارم بنے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور خلیفہ وقت کی بات ماننا ہر ایک کے لیے یہ لازم ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس بات کا یوں بھی فیصلہ کر دیا، آج ایک دوسرے کے سامنے دشمن بناتے ہیں کہ شاید حضرت علی حضرت امیر معاویہ آپس میں بہت بڑے دشمن تھے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں ہم اخواننا، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، کسی کو کفر کا فتویٰ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پڑھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے بارے میں فرمایا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ، اے لوگوں حضرت امیر معاویہ کی جو امارت، جو حکمرانی ہے، اس کے بارے میں اسے ناپسند نہ کرو۔ لا تکرہوا امارۃ معاویہ، حضرت امیر معاویہ کی امارت، گورنری کو جو ہے نا ناپسند نہ کرو۔ فَإِنَّكُمْ لَوْ فَقَدْتُمُوهُ رَأَيْتُ النَّاسَ، ہاں تم دیکھو گے جب وہ چلے جائیں گے، جب وہ جدا ہو جائیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ تندر انکوالیہا، یہ کندھوں سے گردنیں اس طرح اتریں گی جس طرح ہنزل کا پھل اپنے درخت سے گرتا ہے، بڑی جلدی یہ درخت سے آ جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حسین خیال رکھتے ہیں، جو مزاج رکھتے ہیں، وہ امت کو بتا رہے ہیں ایھا الناس لا تکرہوا، لوگوں حضرت امیر معاویہ کی گورنری کو ناپسند نہ کرو، بلکہ وہ ان کی گورنری جو ہے وہ حق پر ہے۔ انسان کو پتہ بعد میں چلتا ہے، پہلے جب چیز موجود ہوتی ہے اسے احساس نہیں ہوتا، اس کو قدر کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر ان کی فضیلت کو، ان کی جو قیمت ہے، ان کی قدر ہے، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ، امیر معاویہ کی گورنری کو ناپسند نہ کرو، بلکہ وہ پسندیدہ گورنر تھے۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ تمام خلفائے راشدین کے جو پسندیدہ ملک شام کے لیے گورنر کا انتخاب ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا جب تم انہیں کھو دو گے، فقدتموہ، جب ان کا فقدان ہوگا، جب تم انہیں نہ پاؤ گے، جب انہیں کھو دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ رأیتم الرؤوس، تم سروں کو دیکھو گے، تندر انکوالیہا، وہ اپنے کندھوں سے اس طرح اتریں گے کأنہا الحنظلۃ، جیسے حنظلہ کا پھل اپنے درخت سے جلدی اترتا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیمت ان کی زندگی میں بیان کر رہے ہیں، ان کی فضیلت کو ذکر کر رہے ہیں، ان کی قدر کو ذکر کر رہے ہیں۔ آج لوگوں نے یہ بیان شروع کر دیے کہ یہ شاید ایک دوسرے کے دشمن تھے، باقی رہا وہ جنگ والی بات، جنگ صفین والی بات کہ جنگ صفین ہوئی، اس کے بارے میں اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فتویٰ، اگر یہی بات اگر ہم اپنے ایمانوں کا حصہ بنائیں گے تو یقیناً ہم خود بھی بھٹکنے سے محفوظ رہیں گے اور لوگوں کو بھی بھٹکنے سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ وہ فتویٰ کیا ہے؟ لوگوں نے تو اسی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ پر تان شروع کیا کہ جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سئیلا قتال یوم الصفین، حضرت علی سے سوال کیا گیا، یہ مسئلہ پوچھا گیا، حضور اب ہمیں مسئلہ بتائیں، جنگ صفین ہو چکی،
ادھر بھی مسلمانوں کا گروہ تھا، ادھر بھی مسلمانوں کا گروہ تھا. جب قتال ہوا ادھر سے بھی کچھ شہید ہوئے ادھر سے بھی کچھ شہید ہوئے. حضور ہمیں بتائیں وہاں پر حق پر کون تھا؟ ہمارے شہیدوں کا کیا بنے گا؟ شہید کا تو مقام یہ ہے کہ اس کی روح بعد میں قبض ہوتی ہے، وہ جنت میں اپنا مقام پہلے دیکھتا ہے. اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ سارے معاف پہلے کر دیتا ہے. یہ تو شہید کا مقام ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا، حضور ہم کس جماعت کے افراد کو شہید کہیں، کس جماعت کے افراد کو شہید نہ کہے؟ گتھم گتھا تھا، دو مسلمانوں کا گروہ تھا. جو صفین لڑی گئی وہ دونوں مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان لڑی گئی. حضور ہمیں بتائیں ہم کس کو شہید کہیں کس کو شہید نہ کہے؟ اگر کسی جماعت کے شہید کے افراد کو شہید کہے ان کا مقام کیا ہوگا، اور دوسری جماعت کے شہید کو افراد کو شہید کہیں تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا. سئلا قتال یوم الصفین فقال قتالنا وقتلاہم فی الجنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر دیا، فرمایا ان کے جو شہید ہیں وہ بھی جنت کے اندر ہیں، ہمارے شہید بھی وہ جنت کے اندر ہیں. بات ختم ہوئی. اور جو آمنے سامنے ہونے والے ہیں، جو میدان میں بنفس نفیس جانے والے ہیں، جو مد مقابل ہونے والے ہیں، جو ایک دوسرے کے محارب ہیں، ایک دوسرے کے جنگی حریف ہو گئے، جب وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمارے شہید بھی جنت کے اندر ہیں، ان کے شہید بھی جنت کے اندر ہیں، تو پھر کسی کو اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں. تو میں نے پہلے کہا وہ صحابی کوئی بھی ہو جس نے ایمان کی نظر سے ایمان کے ساتھ میرے حضور سے ملاقات کی، خاتمہ ایمان پر ہو گیا، ہمیں ان کی زندگی کے جو یہ اعمال ہیں ہمیں وہاں پر تان و تشنیع کرنے کی ضرورت نہیں. جو فیصلہ کر دیا امیر اہل سنت نے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر قائم و دائم فرمائے اور اسی نتیجے پر ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور کے تمام غلاموں کی محبت کو ہمارے سینوں کے اندر بسائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.